سلطان شمس الدین التمش خاندان غلامان کا تیسرا حکمراں۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ آج میں آپ کو دہلی سلطنت کے غلام خاندان کے اس سلطان کے بارے میں بتاؤں گا جس کا نام سلطان شمس الدین التمش تھا، اور جس نے دہلی میں قطب الدین ایبک کے ذریعے قائم کی گئی دہلی سلطنت کو مضبوط بنایا۔ ایک ایسا سلطان جو راتوں کو بھیس بدل کر لوگوں کی حاجت معلوم کرتا اور ان کی مدد کرتا۔ شمس الدین التمش دہلی کے پہلے سلطان قطب الدین ایبک کا غلام تھا۔ قطب الدین ایبک نے اس کی لیاقت کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا داماد بنا لیا تھا۔ قطب الدین ایبک کی موت کے بعد 1211 میں اس کے نااہل بیٹے آرام شاہ کو تخت سے اتار کر خود حکمراں بنا۔ تخت نشین ہوتے ہی التمش نے سب سے پہلے صوبیداروں کی سرکوبیوں کو کچلا جو خود مختار بن بیٹھے تھے۔ التمش نے قطب مینار اور مسجد قوت الاسلام کو، جنہیں قطب الدین ناتمام چھوڑ کر مر گیا تھا، مکمل کروایا۔ رضیہ سلطان کو التمش نے اپنے بیٹوں کی جگہ اپنا جانشین مقرر۔ سلطان التمش ایک نیک دل اور رحم دل بادشاہ تھا۔ التمش نہایت صحیح الاعتقاد، راسخ العقیدہ اور صالح شخص تھا۔ وہ راتوں کو جاگتا اور عبادت کرتا تھا، لیکن اپنے ملازموں میں سے کسی کو نہیں جگاتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ آرام کے ساتھ سونے والے ملازموں کو کیوں زحمت دی جائے، وہ خود ہی اپنے کام سر انجام دے لیتا۔ وہ رات کو گدڑی پہن لیتا تاکہ اس کو کوئی پہچان نہ سکے۔ اس کے ہاتھ میں سونے کے سکوں کا ایک تھیلا اور توشادان ہوتا۔ وہ لوگوں کے گھروں پر جاتا، ان کے حالات معلوم کرتا اور ان کی مدد کرتا، اور پھر ان سے طرح طرح کی معذرت کر کے چپ چاپ چلا جاتا اور ان سے کہہ جاتا کہ اس مدد کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ جب غریب و حاجت مند لوگ اس کے پاس آتے تو ان کی ہر طرح سے دلجوئی کرتا اور ایک ایک کو قسمیں دے دے کر کہتا کہ دیکھنا، فاقہ نہ کرنا، جب کسی شے کی ضرورت پڑے مجھ سے آ کر بیان کرنا۔ سلطان نے اپنے دور میں اپنے محل کے باہر زنجیر عدل لگا رکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے زنجیر عدل کا رواج بھی التمش نے ہی شروع کیا تھا۔ سلطان نے غریبوں اور حاجت مندوں میں یہ اعلان کروا رکھا تھا کہ کوئی شخص تم سے بے انصافی کرے اور تم پر ظلم و ستم ڈھائے، یہاں آ کر زنجیر عدل بجاؤ، تمہاری فریاد سنی جائے گی۔ لوگوں سے رہ رہ کر کہتا کہ اگر تم مجھ سے آ کر اپنی شکایت نہ کہو گے تو کل قیامت کے دن تمہاری فریاد کا بوجھ مجھ سے نہ اٹھایا جائے گا۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ بھی سلطان التمش نے ہی پڑھایا تھا، جس کے لیے حضرت نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی تہجد کی نماز کبھی نہ چھوٹی ہو اور نہ کبھی کسی نماز کی تکبیر اولیٰ قضا ہوئی ہو۔ جب کوئی آگے نہیں بڑھا تب سلطان نے آگے بڑھ کر حضرت کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ سلطان التمش کا دور حکومت 1221 سے 1236 تک قائم رہا۔ تخت نشین ہوتے ہی سب سے پہلے صوبیداروں کی بغاوت کو کچلنے کے بعد پنجاب اور غزنی میں تاج الدین، سندھ میں ناصر الدین قباچہ اور بنگال میں خلجیوں نے سر اٹھایا تو اس نے سب کو متی کیا۔ 1226 سے 1234 کے درمیانی مدت میں راجپوتوں سے جنگ کر کے رنتھمبور، مانڈوا، گوالیر اور اجین فتح کیے۔ 1221 میں منگول سردار چنگیز خان خوارزم شاہی سلطنت کے بادشاہ جلال الدین خوارزم کا تعاقب کرتے ہوئے دریائے سندھ تک پہنچا، لیکن دریا سے پہلے تمام علاقے اور آس پاس کی جگہ کو تباہ کر کے واپس چلا گیا اور ہندوستان اس خوفناک آفت سے بچ گیا۔ التمش کا دور حکومت 26 سالوں تک قائم رہا۔ 20 شعبان 633 ہجری 30 اپریل 1236 کو 19 روز بیمار رہنے کے بعد سلطان التمش کا انتقال ہو گیا۔ التمش کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا رکن الدین فیروز شاہ تخت نشین ہوا، مگر وہ صرف 6 ماہ حکومت کر سکا۔ اس کے بعد سلطان شمس الدین التمش ابو المظفر التمش کی بڑی بیٹی رضیہ بیگم کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ وہی رضیہ بیگم ہے جسے تاریخ رضیہ سلطان کے نام سے جانتی ہے۔ دہلی میں حوض شمسی یا شمسی تالاب التمش کی یادگار ہے، جسے التمش نے ہی تعمیر کروایا تھا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور ساتھ ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔